السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأوه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا یا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہم پر کتاب نازل نہ کر دیں جس کو ہم پڑھ لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 91، 92، 93، 90، 91، 92، 93 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، بعون اللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر مشرکین مکہ کے، کفار مکہ کے وہ مطالبات ہیں جو وہ لوگ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر حسی معجزہ کی صورت میں ہمیشہ مطالبہ کرتے رہے۔ تمام مطالبات کو ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جمع کیا۔ حالانکہ یہ جو مطالبہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اس میں وہ حق بجانب بالکل نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کئی ایسے دلائل، کئی ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لی تھی جو ان کے تسلی کے لیے کافی تھی۔ فار ایگزامپل، یہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے یہ ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس جیسا کلام پیش کر کے دکھلاؤ۔ کلام چھوڑو، ایک آیت کریمہ پیش کر کے دکھلاؤ، لیکن کوئی نہیں کر پائے، اور آج تک یہ چیلنج بدستور ہے اور قیامت کی صبح تک بدستور رہے گا۔ کوئی بھی اس قرآن کریم کے ایک آیت جیسا بھی نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی سارے اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، چاند کا شق ہونا، چاند کا پھٹ جانا، یہ مشرکین مکہ کے سامنے ہی ہوا تھا، جو آپ کی نبوت کے اوپر بالکل واضح دلیل۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک رات کے ایک مختصر سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا، تو یہ باتیں جب مشرکین مکہ کے سامنے آئی تو مشرکین مکہ سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے بیت المقدس کا ڈھانچہ، بیت المقدس کی ساخت، اس میں کتنے ستون ہیں، کتنے دریچے ہیں، کتنے دروازے ہیں، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ ذرا بتلائیے کہ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، بتلائیے کہ وہاں پر کتنے دریچے ہیں، وہاں پر کتنے دروازے ہیں، کتنے یہ ہیں۔ تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل من و عن بتلایا، اور یہ تمام کی تمام باتیں مشرکین مکہ کے تسلی کے لیے کافی تھی، اور آپ کے نبوت کے اوپر واضح اور قطعی دلائل تھے۔ لیکن جس کو نہیں ماننا ہے بس اور بہانے چاہیے، اگر نہیں ماننا ہے تو اور بہانے چاہیے۔ ابھی ماننے والوں کے لیے تو صرف ایک دلیل کافی ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا ہے ان کے لیے بہانے پر بہانہ، بہانے پر بہانہ، بہانے پر بہانہ۔ لہذا ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پر ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری نہ کر دیں اور مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو جائے۔ ان لوگوں نے مزید مطالبہ کیا، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب،
یا آپ کے باغات ہونے چاہیے. جو پہاڑ دکھ رہے ہیں مکہ کے اطراف میں ان تمام کو ختم کریے, پورے زمین کو سمتل بنائیے تاکہ میدان ہو جائے, اور پھر وہاں پہ باغ ہونے چاہیے کھجور اور انگور کے, اور ان باغوں کے اندر جا بجا نہریں بہائیے, تب جا کر کے ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہ بیکار کے اوٹ پٹانگ مطالبے ہیں. ان مطالبوں کا کوئی معنی نہیں ہے, اس کا کوئی اوچتیہ نہیں ان لوگوں کے پاس. محترم سامعین کرام, ان لوگوں نے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا, مطالبہ کیا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا. آپ بار بار کہتے ہیں کہ آسمان گر جائے گا, آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آسمان گر جائے گا. تو آپ آسمان گرا کر کے دکھلائیے تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے. نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے اگر آسمان گر جائے گا تو. او تسقط السماء, آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرائیے, کما زعمت علینا. یہ سب بیکار کے فالتو مطالبے. مزید ان لوگوں نے مطالبہ کیا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں, تو اللہ اور فرشتے دونوں کو سامنے لائیے تاکہ وہ آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ سب مطالبات مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے وقتاً فوقتاً, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکجا یہاں پر بیان کیا ہے. مزید ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا تھا او یکون لک بیت من زخرف. ہم لوگوں کا تو بھلا آپ نہیں کر رہے, تو ایک کام کیجیے, اپنا بھلا کر لیجیے, آپ کا گھر جو ہے مکمل سونے کا ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر آپ کہیں تو یہ جو احد پہاڑ ہے یہ پورا آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھنکنگ, یہ سوچ جو خالص اسلامی سوچ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے بس وہ کافی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف, یا آپ کے پاس جو ہے سونے کا گھر ہونا چاہیے. اور مزید ان لوگوں نے مطالبہ کیا او ترقى فی السماء, یا نہیں تو آپ آسمان میں چڑھیے. ہم لوگوں کے سامنے, ہم سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے آپ آسمان میں چڑھیے. ولن نؤمن لرقیک, اور اگر آپ آسمان میں چڑھیں گے بھی تو ہم نہیں مانیں گے. کب تک نہیں مانیں گے؟ ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا من السماء, تنزل علینا کتابا نقرؤه. ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ نہ جائے اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب لے کر کے آئے جو ہمارے لیے نازل ہو, جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے اوپر ایمان لاؤ. یہ سارے مطالبات جو بالکل بے ڈھک اور بے ڈھنگے اور اوٹ پٹانگ والے مطالبات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بس اس قدر تھا کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے, مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اوٹ پٹانگ مطالبات کا ایک جملے میں جواب دیا. کہا کہ کہیے, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب میں کہیے, سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. میرا رب پاک ہے مطلب وہی مختار کل ہے, وہی قادر مطلق ہے, وہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں اور رسول ہوں. مطلب میں نے کبھی تم لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, اور نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں. کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مختار کل ہوں. اگر میں یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں قادر مطلق ہوں, میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا, میں مختار کل ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا, تو تمہارے یہ سارے مطالبات جائز تھے. یہ تو ہمارے رب کا کام ہے, ان سے مطالبہ کرو. لیکن ہم کو صرف ہمارے رب نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. میں جو کلام پیش کرتا ہوں اس کو جانچو, میری جو باتیں ہیں اس کی صداقت کو پرکھو, اگر اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو بتلاؤ. میں نے اگر تم لوگوں کے سامنے جو اللہ کا کلام پیش کیا ہے, میری پوری زندگی تم لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے, اس کو دیکھو. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو صرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں اللہ کے کلام کو تم تک پہنچانے کا صرف حقدار ہوں. میری بس اتنی ہی ذمہ داری ہے, باقی یہ ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میں تمہارے ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا. سامعین کرام, یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو سب سے اصل ہے, کہ جن لوگوں کو اگر ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے, ماننا ہوتا ہے, وہ اللہ کے کلام کو ایک بار سن کر کے مان لیتے ہیں. لیکن جن کو نہیں ماننا ہے, ان کے سامنے آپ دلائل پر دلائل دے دیں, لیکن کبھی بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں. وہ ایک دلیل کے بعد دوسرے دلیل کا مطالبہ کریں گے, دوسری دلیل کے بعد تیسری دلیل کا مطالبہ کریں گے,
تیسری دلیل کے بعد چوتھی دلیل کا مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن جن کو ماننا ہوگا ان کے شرح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بار میں، ان کے صدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بار میں شرح کر دیتا ہے اور ان کے سینے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا